بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج نوافل کے متعلق کچھ وضاحت کریں گے، کیونکہ فرائض کے بعد نوافل کا نمبر آتا ہے، اور یہ اگر فرضوں کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا جبر نقصان فرمائیں گے، اس نقصان کی پورائی فرمائیں گے نوافل کے ذریعے سے۔ اس لیے نوافل کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نوافل کو اپنی زندگی میں لانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو ان کے اندر روزمرہ زندگی میں سب سے جو زیادہ اہم ہیں ان میں سے آج 3 کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اشراق ہے، اور پھر چاشت کی نماز ہے، اور پھر اوابین کی نماز ہے۔ تو اشراق کی نماز اور اس کی فضیلت کے متعلق عرض کرتا ہوا چلوں، اور اس کے وقت کے متعلق بھی۔ اشراقی جو نماز ہے وہ صبح کی نماز، فجر نماز کے بعد آپ اگر اسی جگہ پر بیٹھے رہیں جہاں آپ نے نماز پڑھی اور ذکر کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی کا، اس کے 10 منٹ 15 بلکہ 20 منٹ کے بعد آپ اشراق نماز پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک میں جو لفظ آئے ہیں وہ قدر رمحین اور رمحین کے لفظ آئے ہیں، یعنی 1 نیزہ یا 2 نیزہ جب سورج اوپر آ جائے تو نماز اشراق آپ پڑھیں، جس کی مقدار علماء کرام نے 10 15 بلکہ مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے 20 منٹ کو سمجھا کہ انہوں نے ترجیح دی ہے کہ 20 منٹ گزر جائیں، اس کے بعد آپ اشراق نماز پڑھیں۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے اشراق کی کہ جو شخص نماز فرض فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر ذکر کرتا رہا بیٹھ کر کے، اور پھر یہ 2 رکعات نماز اشراق پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک کامل حج، ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہو گیا اشراق کی نماز اور اس کا وقت سمجھا، اور اس کی رکعات بھی بتا دیں، اس کی فضیلت بھی میں نے بتا دی ہے۔ باقی نیت تو جس طرح عام نفل ہوتے ہیں اسی طرح اس کی نیت کرنی پڑے گی کہ بھائی اگر آپ نام لیں تب بھی صحیح، نام نہ بھی لیں، صرف نماز نفل کی نیت سے اگر آپ پڑھیں تب بھی جو آپ کا اشراق ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے چاشت کی نماز۔ تو چاشت کی جو نماز ہے اس کی فضیلت کے متعلق سب سے پہلے بیان کروں گا کہ چاشت کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن سونے کا محل عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اس کی فضیلت یہ بھی آئی ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دن کے تمام معاملات، حاجات، ضروریات سے کافی ہو جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام تر ان معاملات کو حل فرما دیں گے، اور جو سامنے طبیعت کے خلاف مکروہات آئیں گی اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی دفاع فرمائیں گے۔ تیسری اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی جوڑ ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کا شکر کیا ہے؟ ان کا شکر یہ ہے کہ ہر جوڑ کے عوض شکر میں ایک بار اگر سبحان اللہ کہیں تو یہ کافی ہے، الحمدللہ کہیں ہر جوڑ کا شکر ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہیں تو ہر جوڑ کا شکر ہے، کوئی نیکی کا کام کریں انسان کے ہر جسم کی جوڑ کا شکر ہے، کسی کو برائی سے روکیں انسان کے جسم کے ہر جوڑ کا یہ
شکر ہے، لیکن اب اتنے سبحان اللہ کہاں سے پڑھیں؟ انسان کے جسم کے اندر بہت سارے جوڑ ہیں، تو اتنے سبحان اللہ، اتنے الحمدللہ، اتنا لا الہ الا اللہ، مطلب ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے اس میں۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو نماز چاشت پڑھے کم سے کم 2 رکعت، تو فرمایا کہ پھر یہ ان سب کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، جتنے بھی انسان کے جسم کے اندر جوڑ ہیں ان سب کی طرف سے جو ہے یہ نماز چاشت جو ہے وہ اس کا صدقہ بن جائے گی۔ ایک چوتھی فضیلت بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے، میرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، 3 کاموں کو زندگی میں کبھی بھی مت چھوڑنا۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ یعنی 100 میں 20 ہیں، ایام 20 ہیں بھائی، کہ ان کے اندر روزہ رکھنا، 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھنا ہر مہینے میں، اور دوسرا سونے سے پہلے وتر نماز پڑھنا، اور تیسرا یہی جو نماز چاشت ہے، اور بعضوں نے اشراق بھی لکھا ہے۔ تو یہ 4 فضیلتیں میں نے بتائیں چاشت کے متعلق۔ اب آتے ہیں کہ اس کی نیت اور طریقہ کار اور رکعت۔ تو نیت تو وہی جس طرح عام نفل کی ہوتی ہے، چاشت کا آپ لفظ بولیں یا نہ بولیں، اور باقی جو ہے اس کی رکعات کے متعلق کم سے کم چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، درمیانی 8 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاشت کا وقت کیا ہے؟ تو چاشت کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب کے بعد، سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر استواء شمس یعنی زوال آفتاب، زوال تک۔ زوال کہتے ہیں جب سورج بالکل جو ہے بیچ میں آ جائے، اس سے ذرا مغرب کی طرف ہو، اس سے ذرا مغرب کی طرف چلے جائے تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ تو اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے یعنی اشراق، جو ٹائم اشراق کا ہے، ابتدا کا جو ٹائم اشراق کا ہے وہی ٹائم چاشت کا ابتدا کا ہے۔ اسی طرح اشراق کا اینڈ بھی زوال سے ذرا پہلے تک ہے، اور چاشت کا بھی جو آخری ٹائم ہے وہ زوال سے ذرا پہلے تک ہے۔ باقی جو درمیانہ ان کا ٹائم افضل ٹائم ہے، اس کے اندر جو ہے کچھ وضاحت ہے کہ بھائی افضل ٹائم جو اشراق کا ہے وہ فجر نماز کے 20 منٹ کے بعد، اور چاشت کا جو افضل ٹائم ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد زوال سے ذرا پہلے تک، اس ٹوٹل ٹائم کو کی جو چوتھائی پہلی ہے، اس پہلی چوتھائی کے اندر جو افضل ٹائم ہے وہ چاشت کا ٹائم ہے۔ مثال کے طور پر طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب کے ذرا پہلے تک اس کو 6 گھنٹے کا آپ ٹائم لے لیں۔ اب 6 گھنٹے کا جو ٹائم ہے، اس میں جو پہلے 1.5 گھنٹے جب گزرے تو اس کے بعد یہ افضل ٹائم ہے کہ آپ جو ہیں چاشت نماز پڑھیں۔ اور اس کے بعد اوابین کی جو نماز ہے نفل نماز، وہ اس کا ٹائم مغرب کی نماز کے بعد ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز اوابین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس کی کم سے کم 6 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک بات ذرا بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد، 2 رکعتیں یہ سنت اور 4 رکعتیں دوسری اگر ملا لے، اس طرح 6 کر لے، تو اس کو بھی انشاءاللہ اوابین کی فضیلت جو ہے حاصل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔